یہودی لوگ اپنے مرے ہوئے لوگوں کو ہاتھ کیوں نہیں لگاتے؟ یہودی دھرم میں جب کسی انسان کی موت ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے اس کی آنکھوں کو بند کیا جاتا ہے اور ایک فرش پر لٹا دیا جاتا ہے اور ایک سفید کپڑے کے ذریعے سے اس کی لاش کو ڈھک دیا جاتا ہے۔ اور آپ کو بتا دیں کہ یہودی لوگ اپنے عزیز کی لاش کو احتراماً کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے ہیں اور اس لاش کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو کھانے پینے کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ یہودی دھرم میں مرے ہوئے انسان کے پاس بیٹھ کر پانی بھی نہیں پی سکتے، کیونکہ یہودی لوگوں کا ماننا ہے کہ مرا ہوا انسان کچھ کھا پی نہیں سکتا، تو ہمیں بھی اس کے پاس بیٹھ کر کچھ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو وہ نہیں کر سکتا۔ اور ان کا یہ ماننا ہے کہ کچھ ایسا کام کرنے سے مرے ہوئے انسان کی لاش کو اذیت ہوتی ہے۔ اور آپ کو بتا دیں کہ یہودی دھرم میں جو مقدس لوگ ہوتے ہیں وہی لوگ اس لاش کی سب رسموں کو ادا کرتے ہیں اور وہی اس کو دفن بھی کرتے ہیں۔ یہ سب کام وہی مقدس لوگ کرتے ہیں۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ سب کچھ کام انہی کے ہاتھوں سے ہونا چاہیے، جس سے مرے ہوئے انسان کو نہ کوئی تکلیف ہوتی ہے اور نہ کوئی اذیت پہنچتی ہے۔ مرے ہوئے انسان کو ان مقدس لوگوں کے علاوہ اس کا کوئی رشتہ دار یا اس کا کوئی عزیز یا کوئی خاندان والا بھی نہیں دفنا سکتا، اور نہ ہی دفنانے سے پہلے کوئی رسم ادا کر سکتا ہے۔ سب کام کی ذمہ داری مقدس لوگوں کی ہوتی ہے، اور ان لوگوں کو یہودی دھرم میں بہت زیادہ پاکیزہ مانا جاتا ہے اور بہت زیادہ عزت بھی دی جاتی ہے۔ اور یہودی دھرم میں ایک بات بہت ہی زیادہ عجیب ہے کہ یہودی لوگ اپنے مردوں کو کھڑا دفناتے ہیں، یعنی مسلمانوں کی طرح یہودی لوگ اپنے مردوں کو قبر میں لیٹاتے نہیں ہیں، بلکہ ان کو کھڑا رکھتے ہیں اور ایسے ہی دفنا دیتے ہیں۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اس بات میں اللہ ہی جانے کہ کتنی سچائی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ یہودی دھرم میں مردے کو چھونا یا اس کے کپڑوں کو چھونا روحانی طور پر بہت زیادہ ناپاکی بھی سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے یہودی دھرم میں اگر کوئی انسان کسی مردے کو چھو لیتا ہے تو اس کے لیے نہانا یا اچھے سے ہاتھ پیر دھونا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے جس جگہ پر یا جس کمرے میں لاش رکھی ہوتی ہے اس جگہ پر گھر والوں کو یا رشتہ داروں کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ وہاں پر بس وہی پاکیزہ لوگ جا سکتے ہیں جن کو یہودی دھرم میں بہت زیادہ مقدس مانا جاتا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ جیسے مسلمانوں میں عالم یا مولانا ہوتے ہیں اور عیسائیوں میں پادری ہوتے ہیں، مقدس لوگ بھی بالکل اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ اور آپ کو بتا دیں کہ یہودیوں میں جب مردے کو ایک بار کفن پہنا دیا جاتا ہے اور تابوت میں لٹا دیا جاتا ہے تو اس کے بعد کفن اور تابوت کھولنے کی اجازت نہیں ہوتی، تاکہ مرنے والے انسان کے دشمن اس کو اس بے بسی کی حالت میں نہ دیکھ سکیں۔ مردے کے اوپر ایک سفید چادر ڈال دی جاتی ہے جس کو قالین کہا جاتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ دنیا میں یہودی دیش یعنی اسرائیل میں تابوت کا رواج ختم ہو چکا ہے، اور اگر تابوت کا استعمال کیا بھی جائے تو اس تابوت میں کچھ سوراخ چھوڑ دیے جاتے ہیں تاکہ مرنے والے کا اوپر کی مٹی کے ساتھ رشتہ برقرار رہے۔ یہودی دھرم میں ایک مشہور بات یہ بھی ہے، یہودی دھرم میں جب کسی مردے کو دفنایا جائے تو اس کا کوئی رشتہ دار، باپ یا بھائی یا بیٹا، ایک مٹھی خاک اس کے کفن کے اندر ڈال دیتا ہے، کیونکہ یہودیوں کا ماننا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کا پورا جسم مٹی میں مل جاتا ہے، اسی لیے اس کا کوئی قریبی رشتہ دار کم سے کم ایک مٹھی خاک اس کے کفن میں ضرور ڈالے۔ آپ کو بتا دیں کہ یہودی دھرم میں لاش کو بہانا یا پھر جلا دینا بالکل ہی ناجائز مانا جاتا ہے، یعنی یہودی ہر حال میں
اپنے مرنے والے انسان کو دفناتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہودی دھرم میں یہ مانا گیا ہے کہ مرنے والے کی لاش کو جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی دفنا دیا جائے۔ اگر یہودیوں کی تاریخ کی بات کی جائے تو پہلے سے ہی یہودی لوگ اپنے مرنے والے کی لاش کو جلدی سے جلدی دفنا دیا کرتے ہیں، اور آج تک یہ رواج یہودیوں میں چلتا آ رہا ہے۔